السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مقدس شفقت اور آج میں ایپیسوڈ 9 کی ریڈنگ کرنے جا رہی ہوں آپ کے لیے۔ تو ناول ہے تم جو آئے زندگی میں، از قلم شگفتہ کنول۔ اوکے، تو دیکھتے ہیں پھر آج کے ایپیسوڈ میں کیا۔ پچھلی ایپیسوڈ میں تو امثال نے دھماکہ کیا تھا عائشہ کے لیے اور اس کو اچھی خاصی اس کی بوتیک لانچ کر رہے تھے، اس کا ایک فیشن شو اسی کے ڈریسز کے، اور اسے بنا بتائے کر گئے تھے۔ تو دیکھتے ہیں اب ہماری دی دبنگ لیڈی کیا کرنے والی ہیں آگے۔ اور پرسنلی I'm very shocked، اور ان کا جو ایموشنل سین ہوتا ہے نا، I really feel it۔ اوکے، آپ کا نہیں پتا آپ کو کیسا لگتا ہے، بٹ دیکھتے ہیں اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والے ہے، اس میں کیا ایسا تھرلنگ ہوگا، کیا ایسا شاکنگ ہوگا، کیا ایسا کامیڈین ہوگا سین۔ ٹھیک ہے، تو چلیں کرتے ہیں اسٹارٹ۔ آپ نے نہیں لیا تھا لیکن ہم نے لیا تھا، میں آپ کو تفصیل بتاتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اور بازی نے نا آپ کے ڈیزائنر کمپٹیشن کے لیے دیے تھے، وہاں سے اپروو ہونے کے بعد ایک فیشن شو ارینج کیا جو کہ سپر ڈوپر رہا۔ پھر ہم نے ایک آن لائن اسٹور بنایا عاشق کلیکشن کے نام سے، 6 آرڈر آ چکے ہیں۔ اس وقت ہر جگہ دھوم مچی ہوئی ہے آپ کے ڈیزائنس کی۔ میں بہت خوش ہوں۔ امثال اس کے گلے لگتی ہوئی بولی، سچ کہہ رہی ہوں؟ عائشہ نے بے یقینی سے دیکھا۔ بالکل مجھ کہہ رہی ہوں، امثال نے کہا، مگر تم نے ڈیزائنس کہاں سے لیے؟ اور اس سب میں خرچہ بھی بہت آیا ہوگا، کتنی محنت کرنا پڑی ہوگی؟ عائشہ نے فکر مندی سے کہا۔ آپ کی پہلی بات کا جواب ہے کہ تو آپ کے روم سے لیے تھے اور لاک ہیئر پن سے کھولا تھا، خرچہ بھی بہت ہوا تھا، لیکن شہری بھائی اور ادی بھائی زندہ باد ہے۔ اور جہاں تک محنت کی بات ہے تو واقعی بہت کرنی پڑی، بہت زیادہ تھا گیا، اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے، ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں ایک زبردست سی ٹریٹ ہونی چاہیے۔ امثال نے کہا تو ہنسی تھی۔ کیوں نہیں گڑیا، یہ بتاؤ ابھی کچھ کھاؤ گی؟ عائشہ نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، آپ ادھر آئیں، بازی میرے بیگ سے نکال کر آپ کو دو۔ امثال نے کہا تو بازار نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرانگی سے کہا، وہ ڈریسز کی ڈیلیوری ہو چکی ہے، 4 ابھی بیچ کر آئے ہیں، کل تک پیمنٹ ہو جائے گی۔ یہ ان 2 کی پیمنٹ ہے، گن لینا آتی ہے نا گنتی؟ امثال نے شرارت سے کہا۔ ساریہ بیگم فخر سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، واقعی وہ اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے صحیح کہا تھا، ان کی بیٹی یہاں کی لڑکیوں سے الگ ہے، ان کے جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک فخریہ مسکراہٹ تھی ان کے چہرے پر۔ اچھا اب اگر ہو گیا ہو تو ماں سے بھی مل لو۔ ساریہ بیگم اس کی طرف بڑی، کیسی ہیں آپ؟ امثال نے سنجیدہ ہو کے کہا۔ تو وہ اچھ کر رہ گئی، واپس آنے کے بعد بھی اس کی سنجیدگی ہنوز برقرار تھی۔ اب تو اس نے کچن میں ہیلپ کرنا شروع کر دی تھی، بات بات پہ کہہ کے نہیں لگاتی تھی اور نہ ہی کوئی شرارت کی تھی۔ ہمیشہ کی طرح بادل بھی اس کے ساتھ ہی پایا جاتا تھا، دونوں مل کر کبھی کچھ کھانے کو بنا رہے ہوتے تو کبھی برتن دھو رہے ہوتے۔ خدیجہ حل ہے، چائے میں کتنی چینی ڈالوں؟ امثال نے پوچھا تو وہ اس کی طرف پلٹی۔ سالے بیٹا مجھ سے بھی ناراض ہو؟ میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا۔ نہیں حل ہے، میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہونے لگے؟ تو پھر مجھے ڈیجے حالہ کیوں نہیں کہا، کیوں کہنا چھوڑ دیا؟ ماما کو برا لگتا ہے آپ کو اس طرح پکارنے؟ تمہاری ماں کو لگتا ہے، مجھے نہیں لگتا۔ بہت دنوں سے کسی نے مجھے ڈیجے حالہ نہیں کہا، بہت مس کر رہی ہوں۔ اور میں بھی فوزیہ ڈارلنگ کو بہت مس کر رہی ہوں، بریانی دم پر رکھتے ہوئے فوزیہ بیگم نے کہا۔ اوکے ڈیجے حالہ اب خوشش نے ہنستے ہوئے کہا۔ باہر کھڑی ساریہ بیگم خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ تم نے ابھی تک ماں کو معاف نہیں کیا؟ ساریہ بیگم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں ماما ایسی بات نہیں ہے، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ امثال نے ان کے گود میں سر رکھا۔ تو پھر میری نٹ کٹ شرارت سالے کو کہاں چھوڑ آئی؟ انہوں نے اس کے والوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ آپ کو اچھی نہیں لگتی تھی نا، تو میں نے سوچا اس کو چھوڑ دیتی ہوں، آپ کو شرمندگی ہوتی ہے نا ہماری وجہ سے، اس لیے اس وقت شرمندگی ہوتی تھی، لیکن اب تمہیں اتنی سنجیدہ دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ پلیز بس کر دو نا، کتنے دن ہو گئے تمہاری کوئی شکایت نہیں آئی میرے پاس، اور میں تم لوگوں کو ڈانٹا بھی نہیں، تمہارا کوئی کہکا نہیں گونجا، اور میں نے تمہیں ٹوکا نہیں۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ دیکھ لیں پھر آپ کو ہی مسئلہ ہوگا۔ امثال نے آنکھیں مٹکائی۔ تمہیں مسکرائیں؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ پکا نا؟ امثال نے کنفرم کرنا چاہا۔ بالکل پکا۔ اور سنو، تم اپنے اس سب سے بڑے حمایتی عدید کو مت بتانا، تم تو آسانی سے مان گئی ہو، اگر اسے پتہ چلا تو ایک لمبے عرصے کا بائیکاٹ سمجھو۔ ہاں 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 ساریہ شاہ کو اپنے بیٹے کا اتنا خوف؟ امثال نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے اگر میں بتا دوں تو پلیز مت بتانا، اچھی بیٹی نہیں ہو، ساریہ بیگم نے امثال کے انداز میں کہا۔ تو لاؤنج میں دونوں کا کہکا گونجا۔ دادا مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ امثال بھی چند کے روم میں داخل ہوئی تو لالا روح اور مصطفیٰ شاہ بھی وہیں تھے۔ ہاں پتر بول بھی جانے سے اپنے پاس اٹھایا۔ پہلے وعدہ کریں جب تک میری بات ختم نہیں ہوگی آپ ٹوکیں گی نہیں، اور نہ ہی کوئی یہاں سے اٹھ کر جائے گا، اور میری بات پر غور بھی کریں گی۔ امثال نے تمہید باندھی۔ ایسی کیا بات؟ ابھی جان کا ماتھا ٹھنکا ہے نا، پہلے آپ پرومس کریں۔ امثال نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، وعدہ بھی جان نے کہا۔ اور یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے تھرلنگ سا، مجھے وائب آ رہی ہے ایسی، تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ دادو میں جمال شاہ انکل سے ملی تھی۔ امثال کی بات ان کا تینوں نے حیرانگی سے دیکھا۔ لیکن پتر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے بیچ میں نہیں ٹوکیں گے۔
امثال نے وعدہ یاد دلایا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ ہماری پہلی ملاقات اتفاقی تھی، میں نہیں جانتی تھی انہیں۔ ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی تو میں نے انہیں لفٹ دی، اور دوسری بار وہ خود ملنے آئے تھے شہر میں۔ وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں آپ سے۔ دادو سب کچھ پہلے جیسا کرنا چاہتے ہیں، گو کہ آپ سب کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک، لیکن کچھ تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا۔ امثال نے ساری بات بتانے کے بعد بی جان سے کہا، تم نہیں جانتی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ بی جان کے لہجے میں دکھ کی آمیزش تھی۔ جانتی ہوں دادو، سب جانتی ہوں، ان کی وجہ سے آپ نے بہت سفر کیا ہے۔ لالا پھوپھو نے سب سے زیادہ ہرٹ ہوئی ہیں ان سب میں، لیکن ان کا بھی تو کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے بھی تو آپ سے اتنے عرصے آپ لوگوں سے دوری سہی ہے نا، خاندان کی باتیں سنی ہیں، لیکن وہ وقت اب گزر چکا ہے دادو۔ آپ اس وقت کو سامنے رکھیں، امان بھائی اور امل آپو کو دیکھیں، انہیں بھی تو ددیال کی ضرورت ہے۔ آپ کو نہیں پتہ پھوپھو بھی، میں بتاتی ہوں، بچپن سے لے کر اب تک ہم نے جب بھی ماما بابا سے ددیال ننیال کے بارے میں پوچھا ہے نا، تو انہوں نے بس یہی بتایا کہ آپ ان سے ناراض ہیں، ہم لوگ نہیں مل سکتے آپ سے، اور ہم بھی آپ کو نہیں جانتے تھے تو ہمارے لیے آسان تھا کہ ان کی بات سن کر خاموش ہو جانا، لیکن ان دونوں نے دیکھا ہوا ہے اپنا ددیال، جانتے ہیں کہ کون ہے وہ۔ سر راہ ملاقات بھی ہو جاتی ہوگی تو بہت مشکل ہوتا ہوگا اپنی خونی رشتوں سے نظریں چرا کر اجنبیوں کی طرح گزر جانا۔ پلیز آپ ان لوگوں کے لیے ہی سب بلا دیں، باپ کا نہیں صحیح، ددیال کا تو پیار مل جائے گا نا۔ مانتی ہوں آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن اپنے بچوں کے لیے تو بھول سکتی ہیں نا پلیز۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھیں نا کتنے رشتے ہیں، دادوں کی بہن سے سریا آنٹی اور جمال انکل دادا جانی کے بھائی ہیں، آپ کے بچوں کی دادا دادی ہیں، تو کیا ایک شخص کی غلطی کی سزا آپ اتنے سارے لوگوں کو دیں گی؟ میری باتوں پر غور کیجیے گا، زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی تھی تو فیصلہ بھی آپ ہی کیجیے، جن کی غلطی تھی وہ بھگت کر اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو آپ بھی بلا دیں۔ امثال نے لالا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دادا جانی پلیز بس کر دینا، بس بہت ہو گیا، 20 سال کا عرصہ کام نہیں ہوتا، عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے، معاف کر دیں انہیں۔ اگر اب بھی نہیں کریں گے تو یہ ناراضگی نسلوں تک چلے گی۔ میری باتوں کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیے گا، وہ لوگ 1-2 دن تک آئیں گے، آپ لوگ پلیز کوئی مثبت فیصلہ کیجیے گا۔ امثال نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا، ان کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر باہر نکل گئی۔ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں مصطفیٰ شاہ نے جمال فیملی کو حال میں داخل ہوتے دیکھا تو پوچھا۔ سبھی لوگ حیرت سے گنگ تھے، ان کے آنے کا صرف چاروں کو ہی پتہ تھا۔ معافی مانگنے آئے ہیں تم سے، جو ہمارے بیٹے نے کیا، ہم شرمندہ ہیں، اس پر چاہ کر بھی نہیں بدل سکتے، لیکن جو ہو رہا ہے اسے تو بدل سکتے ہیں۔ ویسے بھی جو اس سب کی وجہ بنا تھا، اس کو اس دنیا سے گئے 15 سال گزر چکے ہیں، پلیز اب تو معاف کر دو، 20 سال کی سزا کافی نہیں ہے؟ ارے جمال انکل، آپ کی سوری میں دم نہیں ہے، مزہ نہیں آ رہا، ایموشن پیدا کرے، تھوڑا فیل نہ یار، فیلنگ کے ساتھ سوری کرے نا۔ چھجے پر بیٹھی امثال نے ہانک لگائی، ان کی نظریں اوپر اٹھی تو امثال اور باسل کو فرسٹ پورشن کے چھجے پر بیٹھے دیکھ کر ان سب کی آنکھیں کھلی تھی۔ سالے، اگر میں اوپر آ گئی نا تو میں پوری طرح فیلنگ کے ساتھ جوتے لگاؤں گی تم میں، منہ بند کر کے بیٹھو۔ ساتھیہ بیگم نے سے گر کر ہمیشہ یہ لڑکی غلط موقع پر زبان کھولتی تھی۔ سوری، آپ کیری آن کر لیں، میں اب نہیں بولتی۔ امثال نے ہونٹوں پر انگلی رکھی، پلیز مصطفیٰ، میں جانتا ہوں اچھا نہیں کیا ہم نے آپ کے ساتھ، مگر جو بھی ہو اس میں ہمارا بھی تو کوئی قصور نہیں تھا، غلطی ہمارے بیٹے نے کی تھی، سزا ہم نے بھگتی، اور اگر آپ مزید بھی کوئی سزا دینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں، پلیز۔ جانتا ہوں سب بلانا آسان نہیں، لیکن تم کوشش تو کر سکتے ہو نا، تمہارا بڑا بھائی ہوں، اور بڑا بھائی تو بات کی جگہ ہوتا ہے، اسی بات کو دیکھ کر ہی اپنے دل بھرا کر لو یار، مرنے سے پہلے ایک بار گلے لگا کر کہہ دو، جاؤ جمال شاہ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ جمال شاہ نے ساکت کھڑے مصطفیٰ شاہ کی طرف دیکھا، ہم نے آپ کو معاف کیا۔ سب کی نظریں لالا رخ کی طرف اٹھی، امثال کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا، ہاں تایا جان، ہم نے معاف کیا آپ کو، آپ بھی ہمیں معاف کر دیجیے گا، اور پلیز یہ مرنے مارنے کی باتیں دوبارہ نہیں کیجیے گا، ابھی تو ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو ضرورت ہے۔ لالا رخ کہتی ان کے پاس آئی تو جمال شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دوبارہ مصطفیٰ شاہ کی متوجہ ہوئے۔ بھائی کے گلے نہیں لگو گے، کتنے سال بیت گئے ہیں، جمال شاہ نے کہا تو وہ آگے پھٹ کے ان کے گلے لگے تھے۔ معاف کر دینا یار، جمال شاہ نے دوبارہ کہا۔ سریا بیگم شاہ حاجرہ شاہ سے مل کر خدیجہ بیگم اور ساریہ بیگم کی طرف مڑی، جو نم آنکھیں لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے نہیں ملو گی، سریا شاہ نے کہا تو وہ دونوں ان کے گلے لگے۔ امثال بازل کی آنکھیں اور منہ بیک وقت کھلے تو او تیری، یہ کیا سین ہے بھائی؟ امثال نے بازل کو کہنی مانی تو اس نے بھی نفی میں سر ہلایا، پتر نیچے تو آؤ، اپنی نانا نانی سے تو ملو۔ سریا شاہ کی بات سن کر دونوں اچھلے، توازن برقرار نہ رہنے کی وجہ سے دڑام سے اوپر سے نیچے زمین پر آ گرے تھے۔ سب ہونک بنے انہیں دیکھ رہے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ ہٹو نا سالے، میرا سانس بند کر کے دم لوگے کیا؟ بازل نے اسے دھکا دیا، مرو تم، مجھے بھی گرا دیا۔ شیعہ نے آگے بڑھ کر دونوں کو اٹھایا، پتر کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ حاجرہ بیگم ان کی طرف بڑھی،
ہمیں کیا پتا تھا تو کیا ہوا ہے، ہم تو خود ابھی آئے ہیں، ہم سال چھجے کے نیچے کھڑی ہو کر جائزہ لینے لگی۔ پتر ایسا کیا دیکھ رہی ہے، ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ مصطفیٰ شاہ کو حیرانی ہوئی۔ دیکھ رہی ہوں اس طرح بندہ جلدی نیچے نہیں آ جاتا، امثال نے گال پر انگلی ٹکاتے ہوئے کہا تو ساریہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ بھی ہو جائے ان کی اولاد نہیں سدھر سکتی۔ اچھا اب ادھر تو آنا، اپنی نانی سے تو مل۔ ثریا شاہ نے کہا۔ ویسے میں نے باپ سے کہا تھا نا میری لائف تھوڑی میں نے آپ سے کہا تھا نا میری لائف تھوڑی فلمی ہے، رشتہ دار اچانک سے نمودار ہوتے ہیں۔ میرے امثال نے کہا تو وہ مسکرائی تھی۔ مبارک ہو بنو رانی، تمہارے سسرال والے ڈیٹ فکس کرنے کے لیے آ رہے۔ رمل نے کھڑکی میں کھڑی عائشہ کو گلے لگایا۔ تمہیں پتہ ہے ان کا فون آیا ہے میں ابھی جان کو کہ وہ اس سنڈے آ رہے ہیں، رمل نے کہا، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اسے دیکھا۔ عائشہ کیا ہوا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ رمل نے پوچھا، لیکن اس کو مسلسل خاموش پا کے ٹھٹکی۔ عائشہ ادھر میری طرف دیکھو، کیا بات ہے، پریشان ہو؟ رمل مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ رمل کے سر پر تو بم پھٹا تھا، رمل کو بلانے کے لیے آتی۔ امثال بھی ٹھٹک کر دروازے پر رکی تھی۔ کیوں نہیں کرنی؟ رمل کو حیرت ہوئی تھی۔ رمل نہیں، بس نہیں کرنی تو نہیں کرنی، تم جا کر منع کر دو۔ عائشہ نے تو کہا کہ رمل کے صحیح معنوں میں آنکھیں کھلی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ جانتی بھی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو؟ رمل نے حیرانگی سے کہا، جانتی ہوں، بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ تم بس جا کر یہ کہہ دو کہ مجھے نہیں کرنی وہاں شادی۔ عائشہ نے سنجیدگی سے کہا، ہاں جیسے باہر سب تمہاری مرضی کا ہی تو انتظار کر رہے ہیں، تم منع کرو گی تو وہ تمہاری بات مان لیں گے، اور یہ پہلے تو تمہیں کبھی کوئی اعتراض نہیں رہا، اب اچانک کیا ہوگا ہے؟ رمل نے کہا تو اس نے رخ پھیرا۔ تمہارا یوں منہ پھیرنا مجھے شک میں ڈال رہا ہے عائشی۔ رمل نے اسے جانتی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے رمل، میں بس عائشہ آپ کی بات دھیمی پڑی تھی، کیا بس بات پوری کرو، رمل نے سختی سے کہا تو ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ یہاں آؤ بیٹھو اور بتاؤ کیا بات ہے، رمل نے اسے اب بولو، رمل نے کہا تو وہ لب کاٹنے لگے۔ تم کہیں کسی کو پسند تو نہیں کرنے لگے؟ رمل نے اپنا ہتھیار کو زبان دی تھی۔ بولو بھی، میری سانس اٹکی ہوئی ہے عائشی، جو میں سمجھ رہی ہوں وہ سچ نہیں ہے، اور نہ رمل نے اسے جوڑا تو وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی، وہی سچ ہے رمل، عائشہ نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ تم جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو اور کیا کیا ہے تم نے؟ رمل دبی دبی آواز میں چلائی تھی۔ گھر میں اگر کسی کو پتہ چلا تو جانتی ہو نا طوفان آ جائے گا۔ اوہ گاڈ عائشی، میں کیا کہوں تمہیں، رمل نے ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ کون ہے رمل وہ؟ رمل نے اس کے پاس آتے کہا تو اس نے کھڑکی سے نیچے دیکھا، اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ایک بار پھر اچھلی تھی نیچے۔ شہریار اور ردیف کھڑے بات کر رہے تھے۔ دونوں میں سے کون؟ رمل کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ امثال جو واپس مڑنے لگی تھی، رمل کی آواز سن کر رکی۔ شہریار، عائشہ نے کہا تو رمل خاموش ہو کے رہ گئی۔ شہریار کا نام سن کر حیران تو امثال بھی رہ گئی تھی، تو وہ الٹے قدموں واپس پلٹی۔ عائشہ، بہت دیر ہو چکی ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اب جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور پلیز یہ بات مجھ سے تو کرتی ہے، کسی اور سے مت کہنا، ورنہ جانتی ہو نا کیا ہوگا۔ اس حویلی کی روایات تمہیں یاد رکھنی چاہیے تھی۔ یہاں پر منگنی کو نکاح کی حیثیت حاصل ہے، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ تم کسی سے کچھ نہیں کہو گے، کچھ بھی نہیں۔ جب اس نے عائشہ کی باتیں سنی تھی، وہ مسلسل لان میں ٹہلے جا رہی تھی، اس کے ذہن میں مسلسل اس کی باتیں گونج رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی مگن تھی کہ درخت سے ٹیک لے کر کھڑے عادل کو نہ دیکھ سکی۔ جب کافی دیر تک کسی پوزیشن میں فرق نہیں آیا تو وہ اس کے پاس آیا۔ کیا بات ہے کزن، کون سے ایٹم بم بنانے کے بارے میں سوچ بچار جاری ہے؟ عادل کی آواز پر وہ خیالوں سے باہر رہی، بس کچھ سوچ رہی تھی۔ ایسا کیا سوچ رہی ہو جو ارد سے اتنی بے خبر ہو گئی؟ عادل نے کہا، کچھ نہیں۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، یہ عائشہ اپی کا رشتہ کہاں طے ہوا؟ امثال کو اچانک خیال ہے کہ جاننا تو چاہیے کہ ہیں وہ کون لوگ، کون ہیں؟ شاہ بابا کے کزن ہیں، ان کا پوتا ہے۔ اچھا کیا کرتا ہے لڑکا اور کہاں رہتے ہیں؟ امثال نے پوچھا۔ ساتھ والے گاؤں کے رہنے والے، اور لڑکا زمینداری سنبھالتا ہے۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ نہیں بس ایسے ہی، وہ گھر میں ڈیٹ کی رکھنے کی بات چل رہی ہے تو بس اسی لیے پوچھا تھا۔ امثال نے نارمل انداز میں، اچھا ٹھیک ہے، لیکن نہ جانے کیوں تمہاری سنجیدگی کھٹک رہی ہے، کچھ بھی الٹا سیدھا مت کرنا امثال، عادل نے کہا۔ اس نے اس کے وارننگ کے ساتھ تک سنی تھی، یہ امثال ہی بہتر جانتی تھی۔ سارا خاندان جمال شاہ حویلی میں مدعو تھا۔ ویسے بھی تو سبھی سے ملاقات ہو چکی تھی، لیکن ثریا شاہ نے اصرار کیا کہ وہ آج لنچ ان کے ساتھ کریں۔ امثال اور فاضل کو ثریا بیگم نے خاص تاکید کی تھی وہ کوئی بھی شرارت نہیں کریں گے، جس پر دونوں نے شرافت سے سر ہلا دیا۔ وہ دونوں حویلی میں داخل ہوئے تو حویلی کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئے۔ امثال کی نظریں سامنے لگے پھولوں کی قطار در قطار درختوں پر اٹکی تھی۔ جب بازل بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی، سالے سر راشد، اتنے اچھے موقع پر وہ ہٹلر تمہیں کہاں سے یاد آ گیا؟ امثال کی نظریں ابھی تک وہیں ٹکی ہوئی تھی۔ سامنے دیکھو، سر راشد کھڑے ہیں، بازل نے اسے کہانی ماری۔
تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، وہ ہٹلر یہاں کہاں ہو گئے، لگتا ہے جاگتے ہوئے میں خواب دیکھنا شروع کر دی ہیں۔ وہ تو اپنے آفس میں اسائنمنٹس میں تھک دیے بیٹھے ہوں گے۔ امسال جس نے چڑھ کا بات شروع کی تھی سامنے نظر پڑتے ہی دھیمی پڑی، جہاں راشد ساریہ بیگم سے ملے تھے۔ آپا آپ بالکل بھی نہیں بدلی، راشد نے مسکراتے ہوئے کہا تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ ماما کو آپا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ باسل نے امسال سے کہا، گدھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے ماموں ہیں۔ امسال نے باسل کے فضول سوال پر گھورا۔ اب کیا کرنا ہے؟ باسل نے کہا، کرنا کیا ہے، نیوے ہو کر نکلو، نہیں تو آج بڑا ذلیل ہونا ہے، اگلے پچھلی ساری کتریں نکل جائیں گی۔ دونوں کی سرگوشیاں سنتے ان کے آگے کھڑے صدام شاہ نے نہ سمجھی سے مڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ دونوں پیچھے مڑے تو اپنے قاسم صاحب نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا؟ کچھ نہیں تایا جان، امسال نے بیچارگی سے کہا اور اپنے آگے کھڑی عادل کے پیچھے جا کر چھپی۔ اس نے مڑ کر چمبے سے دیکھا۔ خیریت؟ ہاں ابھی تک تو خیریت ہی ہے، بس اسی طرح کھڑے رہو، ہلنا مت، اگر کوئی میرا پوچھے تو کہہ دینا سالے کچھ دنوں کے لیے فوت ہو گیا۔ بوکھلاہٹ میں اس کے منہ سے جو نکل رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ اللہ نہ کرے، کیا بولے جا رہی ہو؟ عادل نے اسے گرا۔ کہنا چپ کر کے کھڑے رہو، ابھی وہ کچھ بولتی رہے۔ ساریہ بیگم کی آواز آئی، باجی سالے اپنے ماموں سے تو ملو آؤ نا۔ باسل اور یہ سالے کہاں گئے ہیں؟ ابھی تو تمہارے ساتھ ہی، صدام کے پیچھے کھڑے باسل سے کہا۔ بات کو کسی حد تک سمجھتا صدام اس کے آگے سے ہٹا تو ان کی طرف دیکھتے سر راشد اچھلے تھے۔ ساریہ نے آگے بڑھ کر امسال کو عادل کے پیچھے سے نکالا تو وہ مرے مرے قدموں سے سر راشد کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ راشد یہ میرے تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ساریہ بیگم کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ تقریباً چیخی۔ امسال نے اپنی آنکھیں میچی، اللہ جی پلیز آج بچا لینا، یہ ماما کو کچھ نہ بتائے۔ تم انہیں جانتے ہو؟ ساریہ نے خوشگوار حالت سے کہا۔ انہیں میں نہیں جانوں گا تو اور کون جانے گا؟ زندگی حرام کر رکھی ہے انہوں نے میری، میں تو یونی میں بڑی مشکل سے برداشت کرتا ہوں، یہ یہاں تک پہنچ گئے، لگتا ہے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے میں نے اپنی زندگی میں، جو پچھلے 2 سال سے ان کو بھگت رہا ہوں۔ پتہ نہیں ان کے والدین نے کیا چیزیں پیدا کی ہیں، وہ تو پھٹی پڑے تھے۔ ان کی بات سن کر ساریہ بیگم کی خوشگواریت اڑن چھو ہوئی تھی، باقی سب کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ یہ دونوں چیزیں میری ہیں، ساریہ بیگم نے دان پیستے ہوئے کہا تو وہ ایک بار پھر اچھلے تھے۔ یہ دونوں فتنے آپ کے ہیں؟ انہوں نے معصومیت سے سر جھکائے کھڑے امسال اور باسل کو گھورتے ہوئے تصدیق چاہیے ان کے اس طرح کھڑا دیکھ کر شاہیارہ آگے بڑھا۔ چھوڑے نا ماموں، آپ چلے اندر چلتے ہیں۔ ان کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس نے خود ہی اندر کی جانب قدم بڑھائے، پیچھے وہ سب لاؤنج میں آ بیٹھے۔ ان دونوں کے بارے میں راشد بتاتا رہتا ہے، اور سچ پوچھو تو ہمیں بھی بڑا شوق تھا ان لوگوں سے ملنے کا۔ آخر کون ہے وہ جو ہمارے ٹھنڈے مزاج بیٹے کو غصہ دلانے کی شکل رکھتے ہیں؟ سریا شاہ نے کہا، آپ کو پتہ ہے نا نانو، یہ ہمیں اتنا تنگ کرتے ہیں یونی میں، کبھی ہمارے کوئز کے مارکس کاٹ لیتے ہیں تو کبھی ہماری اسائنمنٹس کے، ایک بار تو پیپر بھی نہیں بیٹھنے دیا انہوں نے۔ امسال نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے، میں پناہ کروں گی اب نہیں کرے گا یہ، اور خبردار راشد، جو تم نے دوبارہ میرے بچوں کو تنگ کیا تو بری بات طرح پیش آؤں گی۔ آج کے بعد سے تم ان لوگوں کی مدد کیا کرو گے، پڑھائی میں کیا فائدہ ہوا تمہارے ماموں ہونے کا؟ سریا شاہ نے راشد شاہ کو کہا۔ راسم شاہ نے مسکراہٹ دوائی، اپنے بچوں کی معصومیت سے اچھی طرح واقف تھے۔ ویسے ساریہ آپا آپ دونوں الگ الگ رہتے ہیں کیا؟ راشد شاہ نے کہا تو شہریار کے ساتھ بیٹھے باسل اور امسال کے کان کھڑے ہوئے۔ نہیں دو، ساریہ بیگم نے حیرانی سے کہا۔ اچھا تو پھر راسم بھائی نے دوسری شادی کر رکھی ہوگی، راشد شاہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور امسال اور باسل کی طرف دیکھا تو دونوں نے آنکھوں میں خاموش رہنے کی التجا کی۔ ان کی متوجہ درگت کا سوچ کر راشد شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ صوفے پر پیچھے کی جانب ٹیک لگاتے ہوئے انہوں نے ٹانگ پر ٹانگ کی چڑھائی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو راشد؟ ساریہ نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ وہ آپا یونی میں نا ایک ماما یونی کب اوپن ہو رہی ہے؟ امسال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بیٹا جی یونی کی ویب سائٹ پر شیڈیول دیکھ لو۔ راشد شاہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ امسال نے نامحسوس انداز میں ہاتھ جوڑے تھے، جس پر انہوں نے کندھے جھکا دیا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ یونی میں نورین مامی آپ سے مہروش کلیکشن کا نام تو سنا ہوگا نا؟ امسال نے انہی کے انداز میں صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے ان کی بیوی کو مخاطب کیا۔ اس کے بعد ان کا وہ ایک جھٹکے سے سیدھے ہوئے۔ اب کی بار ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ اب امسال نے کندھے اچکائے۔ اینج تو پھر اینج صحیح نہیں بیٹا، میں تو نہیں جانتی۔ نورین بیگم نے نل پر ماموں تو بہت اچھے سے جانتے ہیں، ہے نا ماموں؟ آپ نے انہیں بتایا نہیں؟ کمال ہے، امسال نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جن میں واضح وارننگ تھی۔ ہاں نہیں، یہ نہیں جانتی ہیں، تم چھوڑو اس بات کو اور بتاؤ کل چل رہے ہیں آج کیا چل رہا ہے؟ آج کل رزلٹ کب ہے تم لوگوں کا؟ ماموں جی یونی کی ویب سائٹ پر شیڈیول دیکھ رہے ہیں۔ امسال نے دل جلانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ امسال تمیز کرو۔ راشد تم کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں آپا میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا، بس ایسے ہی آپ سے نہیں کل چل رہا ہے آج کل، انہوں نے جلدی سے کہا تو راسم صاحب نے ہلکا سا کہکا لگایا
وہ کب سے بیٹھے اپنی بیٹی کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے۔ مہروش کلیکشن کا کیا چکر ہے؟ شہریار نے سب کو باتوں میں مصروف آئے تمساہ سے پوچھا۔ کوئی چکر نہیں ہے بھائی، وہ ایک ڈریس برانڈ ہے، اسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ امسال نے کہا، بچے 10 سال چھوٹی ہوں، مجھ سے تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ تمہاری بات سن کر یہ جو ماموں کے چہرے پر تم لوگوں کے لیے نرمی آئی تھی نا، یہ صرف مہروش کی ہی بدولت تھی۔ چلو اب بتاؤ کون ہے یہ مہروش؟ شہریار نے اس کے بھال کان کے پیچھے اڑتے ہوئے کہا، ہماری یونی میں لیکچرر ہیں، وہاں کی بہت اچھی دوست رہ چکی ہیں، مرتی ہیں ماموں پر، شادی کی آفر بھی کر چکی ہیں۔ اب جب ہم پڑھا چڑھا کر بتائیں گے تو کیا ہوگا؟ بلا امسال نے آنکھیں مٹکائی، بچے اس طرح کسی کو بلیک میل نہیں کرتے، بری بات ہوتی ہے، شہریار نے نرمی سے کہا۔ اور وہ جو ہمیں بلیک میل کر رہے تھے، اس کا کیا اس نے منہ بگاڑا؟ ہاں سچ کو کیا بات کرنے والے تھے؟ شہریار کو یاد چھوڑے نا، پھر کسی وقت بتاؤں گی۔ امسال کہتی وہاں سے کھسک گئی۔ باسل اس وقت دریاب الرحمن شاہ کے ساتھ مال آیا ہوا تھا۔ دریاب الرحمن شاپ میں کھڑے اپنے لیے شرٹس دیکھ رہے تھے اور وہ امسال اکٹھی شاپنگ کرتے تھے، جو کہ شاپنگ کم اور لوگوں کی شامت زیادہ ہوتی تھی، اور وہ چونکہ ساتھ نہیں تھی اس لیے وہ بیزاری سے ادھر ادھر نظریں گھما رہا تھا کہ ایک لڑکے پر اس کی نظر پڑی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر چکے کاٹ رہی تھی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ ایک پل میں اس کی آنکھوں میں شرارت چمکی، لڑکی کی بات کری، اس کے پیچھے پیچھے اسی کے انداز میں چکر کاٹنے شروع کری۔ اوئے مسٹر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لڑکی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ آتی ہے لیکن مناسب وقت پر، ہر وقت نہیں۔ باسل نے اپنی ازلی ڈٹھائی کا مظاہرہ کیا۔ گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ لڑکی اونچی آواز میں چلائی تو شاپ میں کھڑے دریاب الرحمن جلدی سے باہر نکلے۔ دریاب آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ ماں نے روک دیا۔ سب کو تگنی کا ناچ نچانے والا آج لڑکی کے ہاتھوں ذلیل ہوگا، یہ سوچ کر اسے ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ نہیں یار، اکیلا ہوتا ہوں آج کل، ماما اور بہن گاؤں گئی ہوئی ہیں، تو ویسے بھی تو میں اب وہیں ہوتا ہوں، اور وہاں پر میری ماں بہن کے علاوہ بھی بہت سی خواتین رہتی ہیں، جیسے میری خالہ، تائی، کزنز وغیرہ۔ باسل نے جواب دیا۔ تم میرے پیچھے کیوں آ رہی؟ لڑکی نے غصے، اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ میرے پیچھے آ جائیں۔ باسل نے بے نیازی سے جواب دیا۔ دریاب نے مسکرایا کہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، پلیز منہ مت توڑنا۔ میں ٹوٹا ہوا منہ لے کر کہاں جاؤں گا؟ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اگر میرا منہ ٹوٹا ہوگا تو مجھے اپنی لڑکی کون دے گا؟ کوئی لڑکی نہیں دے گا تو میری شادی کیسے ہوگی؟ شادی نہیں ہوگی تو بچے نہیں ہوں گے، بچے نہیں ہوں گے تو میرا کوئی نام لے گا، کوئی وارث اس دنیا میں نہیں ہوگا، وارث نہیں ہوگا تو میری جائیداد پر رشتہ دار قبضہ کر لیں گے اور مجھے گھر سے نکال دیں گے، گھر سے نکال دیں گے تو در در کی ٹھوکریں کھاؤں گا، اور بس وہ لڑکی چیخی، اس کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس لڑکی کو اچھا خاصا زج کر چکا تھا۔ میں پاگل ہو جاؤں گی؟ نہیں، شاید ہو چکی ہوں، ہاں ہو چکی ہوں۔ وہ لڑکی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بڑبڑا رہی تھی، امان کو اس لڑکی کی حالت قابل رحم لگ رہی تھی۔ چلو وہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، باسل نے ہائی سے ہی سنجیدگی سے کہا۔ لڑکی نے پوچھا، پاگل؟ ہانے خود ہی تو کہہ رہی ہے کہ میں پاگل ہو چکی ہوں۔ باسل نے ہمدردی سے کہا تو لڑکی سر پر پیر رکھ کر بھاگی کہ اس سے کچھ بعید نہ تھا، وہ واقعی ہی اسے پاگل خانے چھوڑ رہا تھا۔ دریاب نے بے اختیار کہہ گیا، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم دونوں بہن بھائی اچھے خاصے انسان کو پاگل بنانے کا فن رکھتے ہو۔ امان نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا تو باسل ہنس گیا۔ ہاں برو، میں نے تو اسے صرف پاگل بنایا ہے، سالے ہوتی تو باقاعدہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کسی پاگل خانے چھوڑ آتی۔ کیا ہوا ہے؟ ابھی یہاں سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی جا رہی تھی اور تم لوگ بھی ہنس رہے ہو۔ صدام شاہ نے نفاذ دیتے ہوئے کہا، تم نے اچھا خاصا سین مس کر دیا ہے۔ چلو کوئی نہیں، میں بتا دیتا ہوں، دریاب نے ہنستے ہوئے کہا، اور اسے بتانے لگی جس پر دونوں نے کہکا لگا۔ اس پر امان نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا۔ ویسے تمہیں ڈر نہیں لگا اگر وہ شور مچا دیتی یا پھر تھپڑ مار دیتی تو؟ صدام نے ہنستے ہوئے کہا، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے کبھی نہیں سوچی، اور اگر تھپڑ مار بھی دیتی تو کیا ہوتا؟ بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ باسل نے کالے جاڑے تھے۔ چلو یہاں سے، ویسے بھی اب تمہارا سارا دن خاصا سکون سے گزر جائے گا۔ دونوں حویلیوں کے درمیان کی دیوار گرا دی گئی تھی۔ یہ بھی باسل اور امسال ہی کی مرہون منت تھی۔ دونوں نے شور مچایا کہ انہیں آنے جانے میں مشکل ہوتی ہے، پہلے باہر جاؤ، گیٹ سے آؤ، اس لیے یہ دیوار گرا دی جائے۔ ان کے حوالے کو دیکھتے ہوئے گھر والوں نے ان کی بات ماننے میں ہی عافیت جانی۔ ان دنوں ان کی خاصی موجیں لگی ہوئی تھی، کبھی ایک حویلی تو کبھی دوسری۔ لاڈ تو وہ اٹھوا ہی رہے تھے، لیکن ان کا فیوریٹ کام یعنی بے وقت کی ہر طرح کی ڈشز مل رہی تھیں۔ ادھر وہ منہ سے کچھ نکالتے ادھر حاضر ہو جاتا۔ ساریہ بیگم جو پہلے ان کے ایک حویلی کی حمایتی سے تنگ تھی، اب دوسری حویلی کے لوگوں کا بھی ان کا اسی طرح سے لاڈ اٹھاتا دیکھ کر وہ جھنجھلا جاتی۔ اس وقت بھی وہ دونوں کچن میں خدیجہ بیگم اور فہمیدہ بیگم کے ساتھ ہوئے تھے۔ یار فہمیدہ مامی، یہ نانو کہاں ہیں؟ صبح سے نظر نہیں آ رہی۔ امسال نے کباب کا ٹکڑا اٹھایا۔ وہ بیٹا وہ بڑے کمرے میں بیٹھی ہیں، کچھ خواتین آئی ہوئی ہیں، فہمیدہ بیگم نے کباب کڑاہی میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ویسے مامی، یہ نانو کی کتنی دہاڑی لگ جاتی ہوگی؟ باسل کی بات سن کر فروٹ ٹرائفل بناتی نورین بیگم نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کس بات کی دہاڑی؟ فہمیدہ بیگم نے چنبے سے پوچھا۔ ارے وہی جو ان کی نظر و نیاز وغیرہ ملتی ہے، امسال نے کہا تو ان کا منہ کھلا۔
خدیجہ بیگم نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا، بیٹا ہماری تو کبھی جرت نہیں ہے، تم لوگ خود جا کے پوچھ لو، نورین بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ راشد شاہ کی زبان ان کے کارنامے سن چکی تھی، اس لیے دونوں کی بات سن کر انہیں اتنی حیرت نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت حمیدہ بیگم کو ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک انہیں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ ہاں یہ صحیح رہے گا، چلو بازی، امسال نے کہا۔ روز چلتے کتے باہر نکل گئے۔ پاپی چلے گئے ہم؟ وہ خدیجہ بیگم نے حمیدہ بیگم کو اسی پوزیشن میں کھڑے پائے تو ہنستے ہوئے بازو سے پکڑ کے انہیں ہلایا۔ کیا چیزیں ہیں یہ؟ وہ دوبارہ فرائی پین کی طرف پلٹی جہاں ان کے کباب چل چکے تھے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو یہ جا کر اماں جان سے یہی سوال پوچھیں گی۔ خدیجہ بیگم کی بات سن کر انہوں نے سلنڈر بند کیا۔ تم یہ دیکھ لو، میں ذرا باہر سے ہو کے آتی ہوں۔ وہ بھی ان کے پیچھے نکلی۔ وہ دونوں لان میں پہنچے تو دونوں فیملی سے اکٹھی بیٹھی تھی۔ ثریا شاہ بھی آ چکی تھی۔ ان کے دائیں جانب صدام شاہ بیٹھا تھا اور بائیں جانب ان کی کرسی خالی تھی جس پر بازل بیٹھ چکا تھا۔ صدام اٹھو یہاں سے، ہمیں نانو سے بات کرنی ہے۔ امسال نے صدام کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، نانو ہمیں نا آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ امسال نے کرسی کے پاس سے رکھی ان کی چھڑی پکڑ کر ان سے دور کرتے ہوئے کہا۔ حمیدہ بیگم بھی ان کے پاس جا کے کھڑی ہوئی۔ ہاں پتر پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ امسال نے بازل کی طرف دیکھا تو اس نے اشارہ دیا کہ خود ہی پوچھ لو۔ آپ کی دہاڑی کتنی ہو جاتی ہے؟ امسال کی بات سن کر انہوں نے نہ سمجھی سے دیکھا کہ اس بات کا مطلب سمجھتے ہوئے سامنے چیئر پر بیٹھے راشد امسال نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے بال اٹھا کر اپنے چہرے کے آگے کیا۔ کس چیز کی دہاڑی پتر؟ ارے وہی جو آپ دم درود کرتی ہیں تو عورتیں آپ کو نظر و نیاز تو دیتی ہوں گی، چڑھاوے بھی چڑھاتی ہوں گی۔ آپ بھی نا ابھی تک بہت کچھ اکٹھا کر لیا ہوگا، تو ایک دن کی ایوریج کتنی کمائی ہو جاتی ہوگی؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ امسال نے سمجھداری سے کہا تو وہاں بیٹھے افراد کی آنکھیں اور منہ کھلے تھے۔ ہاں نا نانو بتائیں نا، بلکہ ایسا کریں کہ جب اگلی بار آپ اپنے استانے پر بیٹھیں گی تو ہمیں ساتھ بٹھا لیجیے گا، ہم ساتھ ساتھ آپ کے نذرانے سنبھالتے جائیں گے۔ بازل نے کھلے دل سے آفر کی۔ ہاں ہاں بالکل، ہم چلیں گے، ہم چلے جائیں گے آپ کے ساتھ۔ مجھے اپنی سیکرٹری رکھ لیجیے گا اور بازی آپ کا ملنگ بابا بن جائے گا، آپ کا خزانہ سنبھالتی جائیں گی اور بازی سب چولا پہن کر آپ کے نام کرایہ گھرتا جائے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، حق بی بی ہو بی بی۔ وہاں پر ششدر بیٹھے افراد کی حالت کی پرواہ کیے بغیر وہ ہاتھ نچا نچا کر اپنی پلاننگ بتائی، جبکہ ثریا شاہ تھوڑی پر انگلی رکھے ہکا بکا ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ بیگم دانت پیس کر رہ گئی کہ اب ان کے اتنے سارے حمایتوں کے بیچ وہ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ سال نے مجھے نہیں بننا ملنگ، تم خود بن جانا ملنگنی۔ بازل نے منہ بنا، اوہو بیوقوف، آدمی لڑکے اچھے لگتے ہیں ملنگ بنے ہوئے، اور پھر تم دھمال بھی تو ڈال سکو گے نا۔ امسال نے سے بچکارا تو لان میں ایک قدم کہکو کی گونج سنائی دی تھی۔ ہاں بھائی یہ ہمیں خیال کیوں نہیں آیا؟ بتائیں نا اماں جان، ان کے بڑے بیٹے صفدر شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ راشد بالکل ٹھیک کہتا ہے، پورے فتنے ہو تم دونوں، یہ ذرا میری چھڑی پکڑاؤ بتاتی ہوں۔ ثریا شاہ نے مصنوعی غصے سے کہا، ارے یار نانو، آپ کی چھڑی تو میں پہلے ہی دور کر دی تھی، اب آپ شرمائیں نہیں، بتا دیں ہم نہیں حصہ مانگتے۔ امسال کی بات سن کر ثانیہ بیگم نے اسے بولا، سالے بکواس نہیں کرو۔ ماما کیا ہو گیا؟ میں صرف انفارمیشن کے لیے پوچھ رہی ہوں، اگر تو کمائی اچھی ہو جاتی ہے تو میں اور بازی بھی اپنا دربار کھولیں گے۔ کیوں بازی؟ اس کی چلتی زبان کو رکتا نہ دیکھ کر ثانیہ بیگم نے جوتا اتار کے اس کی طرف پھینکا جو اس کی کمر میں لگا۔ ان کو فارم میں آتا دیکھ کر بازل جلدی سے ہائے اللہ، ماما کتنی زور سے مارے، ایک بار میری شادی ہو لینے دے، میں اپنے شوہر کو بتاؤں گی۔ امسال نے کمر مسلتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤ گی؟ ثانیہ بیگم نے حیرانی سے کہا۔ یہی کہ اس کے ساتھ مجھ پہ ظلم کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں توڑتی رہی ہے اور وہ خود ہی آپ سے نمٹ لے گئی۔ اس کی بات سن کر ثانیہ بیگم نے اپنا دوسرا جوتا بھی اس کی طرف پھینکا جو اس کے سائڈ بار ہو جانے پر صدام کو لگا۔ وہ غلطی اس کی ہے بیٹی، وہ آپ کی ہے، بیچ میں مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ صدام نے اپنا بازو مسلتے ہوئے کہا۔ اس کو وہاں سے بھاگتا دیکھ کر وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ ثریا کیا چیزیں پیدا کی ہیں تو نے؟ ثریا شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے بی بی آپ نے بتایا نہیں کتنا کما لیتی ہے؟ جمال شاہ نے ہنستے ہوئے کہا تو آپ کے پاس ثریا بیگم شاہ بھی ہنسی تھی۔ ثانیہ یہ مہمان کون ہے؟ امسال نے روم میں بیٹھی ثانیہ سے پوچھا۔ آشی آپا کے سسرال والے ہیں۔ ثانیہ کی بات سن کر وہ چونکی۔ شادی کی تاریخ لینے آئے ہیں کیا؟ نہیں ابھی بس نکاح ہوگا، رخصتی آپ ہی کے ایگزامس کے بعد۔ ثانیہ نے جواب دیا۔ لڑکا بھی ساتھ آیا ہے کیا؟ اس نے نارمل انداز میں پوچھا تو ثانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مزید کچھ سنے بغیر وہاں سے نکل گئی۔ حال میں پہنچی تو عادل کے اندر آتے دیکھا۔ سنو مجھے آشی آپا کے منگیتر کو دیکھنا ہے۔ امسال نے کہا عادل کو کہا، کیوں تمہیں کیوں دیکھنا ہے؟ بس مجھے دیکھنا ہے نا، تم مجھے ملوا سکتے ہو یا نہیں؟ اس نے دو ٹوک انداز میں سوال لے، ہاں یا نہ؟ اگر نہیں تو میں خود بیٹھک میں چلی جاتی ہوں۔ امسال نے قدم بڑھائے۔ رکو میں تمہیں پکچر دکھاتا ہوں، وہاں نہیں لے جا سکتا۔ عادل نے اس کا ضدی انداز دیکھتے ہوئے کہا اور ایک اور تصویر دکھائی اسے جسے نہایت ہی غور سے دیکھتے وہ واپس پلٹی۔ بازی میں تصویر دیکھ کے آئی ہوں، لڑکے کی شکل و صورت کا تو اچھا بھلا ہے، اب آگے اللہ بہتر جانتا ہے۔ امسال نے اس کے پاس تیسرے پورشن کے چھجے پر بیٹھتے ہوئے کہا، آج کل وہ ان جگہ ان کی میٹنگ پوائنٹ تھی۔
तुम ये बताओ करना क्या है? बादल ने पूछा। पहले तो इसके बारे में तफ्तीश करनी होगी कि बंदा कैसा है। रिश्ता ख़त्म करने की कोई ठोस वजह भी तो होनी चाहिए ना। लेकिन इसके बारे में कौन बताएगा हमें? ऐसा कोई बंदा ढूंढो जो इस मामले में हमारी हेल्प करे। मिसाल ने सोचते हुए कहा। सद्दाम शाह, हाँ इनसे पता चल सकता है, बादल ने कहा। तो चलो फिर यहाँ क्यों बैठे हो? मिसाल ने इसका हाथ पकड़ कर उठाया। अगले 2 मिनट में वो सद्दाम शाह के पास बैठे थे। तुम लोग क्यों जानना चाहती हो इसके बारे में? इसे हैरत हुई थी। ओहो, पहले तुम बताओ तो सही, मिसाल झुंझुलाते हुए कहा। इसकी रेपुटेशन तो अच्छी नहीं है और ना ही इसके अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है। बहुत ही कोई मगरूर और जालिम किस्म का इंसान है। ड्रग्स भी लेता है और कई औरतों से ताल्लुकात भी हैं। सद्दाम शाह ने कहा। तो इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ओ, तो ये लोग आशी आपो को दूसरी लाली फूफो बनाने की तैयारी में हैं। बादल ने अफसोस से सर हिलाया। तुम लोग क्या कह रहे हो, मुझे ये बताओ। हो सकता है मैं कुछ हेल्प कर दूँ, सद्दाम शाह ने कहा। जो कुछ हम करना चाह रहे हैं इसमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत तो पड़ेगी। 1-2 दिन वेट करो, मैं सब बताऊंगी। चलो बाजी, अमसाल ने उठते हुए कहा। फिर क्या सोचा है? अमसाल को इधर उधर चक्कर लगाते देख कर बादल ने पूछा। कुछ भी करके ये रिश्ता तोड़ना है। अमसाल ने अपना इरादा ज़ाहिर किया। अच्छा, तुम एक काम करो, कुछ भी करने से पहले दादू से बात करो, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ जो भी करना है जल्दी करो, टाइम नहीं है। बादल के पास उनका वो उठ गई। दादू, मुझे आपसे बात करनी है, हाजरा शाह के पास बैठते हुए कहा। अमसाल ने कहा। हाँ पुत्र बोल। दादू, मैं शैयार भाई की शादी करना चाहती हूँ। हाँ पुत्र, क्यों नहीं? मैंने तो सादिया से भी बात की थी इसके बारे में, भी कुछ सोचे, पर मैंने सोच लिया, लड़की भी पसंद कर ली। अमसाल ने कहा। अच्छा, कौन है लड़की? आशिया आपको क्या जानती हो? क्या कह रही हो? बीजा ने हैरानगी से पूछा। हाँ अच्छे से जानती हूँ दादो। पुत्र, इसकी मंगनी हो चुकी है। बीजा ने अपने दही से बताया कि शायद वो ना जानती हो। जानती हूँ दादो, मंगनी हुई है ना, शादी तो नहीं हुई, और मंगनी तो टूट भी सकती है। अमसाल ने बेजारी से कहा। बीजान इसे देख कर रहेगी जो इनके सर पर बम फोड़ कर खुद कितनी पुरसुकून थी। पुत्र, हमारे खानदान में मंगनी निकाह की हैसियत रखती है और दलीलें मत दें दादो, बस हाँ या ना में जवाब दें। अमसाल ने इनकी बात पूरी होने से पहले ही इन्हें रोक दिया। पुत्र दादो, हाँ या ना? नहीं। बीजान ने इसके बाद सुनकर वो उठ खड़ी हुई। ठीक है, अब मुझसे भी कोई भी तवक्को मत रखिएगा, कहती हुई वो बाहर निकली। वो हक्का बक्का दरवाजे को देख रही थी जहाँ से अमसाल गई थी। अमसाल हदीजा बेगम के रूम में दाखिल हुई तो आदिल इनके पास बैठा था। हाला, मुझे आशी आपो का रिश्ता चाहिए, अमसाल ने इनके पास खड़े होते हुए कहा। अमसाल की बात सुनकर जहाँ वो हैरान हुई थी वहीं आदिल उठ खड़ा हो। क्या चाहिए तुम्हें? आदिल ने अचंभे से पूछा। शायद इसे सुनने में गलती हुई थी। तुमने शायद सुना नहीं, मैंने कहा कि मुझे आशी आपो का रिश्ता चाहिए शारी भाई के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? होश में तो हो, जानती भी हो क्या कह रही है? आदिल ने सख्ती से कहा। मेरा दिमाग ठीक है और मैं बिल्कुल होशो हवास में हूँ, इस लहजे में बात मत करो मुझसे। अमसाल ने भी इससे ज़्यादा सख्ती से कहा। ये जानते हुए भी कि इसकी मंगनी हो चुकी है। ने कहा कि डेट फिक्स करने का सोच रहे हो तुम, ये बात कर रही हो और फिर कहती हो कि इस लहजे में बात ना करूँ। अब की बार आदर नरम पड़ा था इसके मामले में, वो वैसे ही नरम पड़ जाता कर रहे। डेट फिक्स हो रही है, निकाह तो नहीं हुआ ना? अमसाल ने जिरह की। अमसाल, बेवजह जिद मत करो, इसका अंजाम तुम नहीं जानती। आदल ने संजीदगी से कहा। मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन ये नहीं जानती हूँ कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मेरा दिमाग ठीक है और मैं बिल्कुल होश हवास में हूँ, इस लहजे में बात मत करो मुझसे। डेट फिक्स हो रही है, निकाह तो नहीं होना? अमसाल ने चिरकी। अमसाल, बेवजह जिद मत करो, इसका अंजाम नहीं जानती तुम। आदल ने संजीदगी से कहा। मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। आदिल वो अच्छा इंसान है, तुम क्यों नहीं समझ रही इस बात को? जानता हूँ मैं, लेकिन ये रिश्ता शाह पापा की मर्ज़ी से हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आदिल की बात सुनकर अमसाल ने ताली मारी थी। वाह, क्या लॉजिक है! बहन है वो तुम्हारी, कल को कोई ऊंच नीच होगी तो तकलीफ और जिम्मेदारी तुम पर होगी। ये बात तुम्हारे यहाँ कोई फिट नहीं हो रही? अमसाल ने इसकी कनपटी पर उंगली रखते हुए कहा। खदीजा बेगम तो खामोशी से दोनों की बहस सुन रही थी। मैंने कहा ना, अब कुछ नहीं हो सकता, जो हो रहा है इसे होने दो, बात की बाद में देखी जाएगी। आदिल की बात सुनकर अमसाल का दिमाग ख़राब हुआ था। सही, अमसाल ने सर हिलाया और मुड़ी। जब आदिल ने इसको बाजू से पकड़ के, तुम कुछ नहीं करोगी, कुछ भी नहीं करोगी अमसाल। आदिल ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं करूँगी और मुझे कोई रोक नहीं सकेगा, कोई रोक सकता ही नहीं। अमसाल ने अपना हाथ छुड़वाया और अपने पीछे ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था। ये लड़की वाकई ही किसी दिन मुझे हार्ट अटैक दिलवाएगी। आदिल ने गहरी सांस लेते हुए सर झटका। दादू, आप ही के निकाह की डेट रख ली? अमसाल ने सरसरी अंदाज में पूछा। नहीं, अभी नहीं रखी, सोच रहे हैं इसी महीने की रख लेते। अभी जाने का है? नहीं, आप लोग इसी हफ्ते रख लें प्लीज़ ना। अच्छी दादू नहीं है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हमारी छुट्टियाँ भी बहुत कम रह गई। अमसाल ने कहा। तो वो सोच में पड़ी। अच्छा चल ठीक है, जैसे तू कहे। फिर जाने कहा तो इनका गली लगी। थैंक यू सो मच दादू, कहती वो जिस रफ्तार से आई थी इसी से निकल गई। अब बादल ने इसकी बात सुनकर पूछा।
सुना है अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी कर लो, जबकि मेरा मानना है उंगलियां टेढ़ी ही क्यों करनी है, डब्बे को ही दरमियान से काट कर आसानी से घी निकाल लो। सही है। और इस सब में हेल्प कौन करेगा? बादल के पूछने पर इंसान की आंखें जब ऑफ कोर्स सदाम शाह। आयशा के साथ साथ अमान और दरियाब के निकाह की डेट भी रखी जा चुकी थी। सब कामों में हम साल बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। इसकी शॉपिंग भी अरूज पे थी। आदिल इसको यूं मसरूफ देखकर खटक सा गया था। कोशिश के बावजूद भी कुछ नहीं जान पाया था कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। नांगा के वो सद्दाम शाह के पास खड़ी बातें करती मिसाल के पास पहुंचा। मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ को मैं सुन रही हूँ। मिसाल ने हल्की सी मुस्कुराहट पास करते हुए कहा। नहीं तुम जरा साइड पे आओ। आदल ने कहा तो वह कंधे उचकाते इसके पीछे चल रही। क्या चल रहा है? आदल के पूछने पर इसने अभी अरे तुम्हें नहीं पता घर में 3 शादियों की तैयारी चल रही है। मेहमान फाइनल किए जा रहे हैं। खाना लान की सजावट वगैरह डिसाइड की जा रही है। मिसाल ने आंखें पटपटाई। मैं घर की नहीं बात कर रहा, इस बात की कर रहा हूँ जो तुम्हारे यहाँ चल रही है। आदल ने इसकी कनपटी पर उंगली रखी। कुछ नहीं, शॉपिंग को फाइनल टच देने के बारे में सोच रही हूँ। बस मैचिंग चूड़ियाँ रहती हैं। इंसान ने बोल पल में से कहा। साले हाय, जब तुम इस तरह से नाम लेते हो ना वारी जाने को दिल करता है। साल ने दिल पर हाथ रखा। मैं सीरियस हूँ। हाँ तो मैं कब मजाक कर रही हूँ? अच्छा तो इस दिन तो बड़ा कह रही थी कि ये तुम ये निकाह नहीं होने देगी, तो अभी ये तैयारियाँ कर रही हो, इतनी जल्दी हार मान ली? अब्दुल ने इसे बोलने पर उकसाया। अंसार पुरस्कार समझ के। वो तुमने मना किया था ना, तो मैंने कुछ भी उल्टा सीधा ना करूँ तो मैंने तुम्हारी बात मान ली थी। जानते हो ना कितनी जल्दी बात मान जाती हूँ। खैर मैं चलती हूँ। सदाम वेट कर रहा है। तुमने बात करनी थी कोई की करनी थी कोई थी नहीं। कोई फजूल में वक्त नहीं ज़ाया किया। अमसाल ने मुँह बिगाड़ते हुए कहा। क्यों क्यों वो क्यों वेट कर रहा है? और मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम इसे नहीं मिलोगी। फिर कज़न है मेरा, जैसे तुम वैसे वो। तुमसे भी तो बात कर रही हूँ ना, अमसाल ने जताते हुए कहा। तो वो दांत कचकचा के रह गया। बेजान सबकी शादी हो रही है, मुझे भी करनी है। आदर ने हाजरा बेगम के गोद में सहारा रखा। हूँ मैं कहती हूँ तुम्हारी माँ से कोई लड़की देखे तुम्हारे लिए। बेजान ने हंगारा बते। बेजान देखने की ज़रूरत है, रिश्ते तो घर में ही मौजूद है। आदर ने सारे उठा के इनकी तरफ देखा। ठीक है मैं कासिम से बात करती हूँ। बेचान ने कहा। मैं आपने कासिम ताया से क्यों बात करनी है? आदिल को हैरत हुई। शामीन की बात तो तय हो चुकी है और रामीन के लिए कासिम से ही बात करनी पड़ेगी ना। बीजान ने मुस्कुराहट दबाई। यार बीजान आपको रामीन नजर आ गई है, साल नजर नहीं आई? आप रासिम चाचू से बात करें ना। आदिल ने झुंझलाते हुए कहा। तो बीजान खुल कर मुस्कुराई। तो ये बात है, कब से चल रहा है ये? बीजान ने इसका कान मरोड़ा। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको पता ही ना। उदल ने मुँह बनाया। जानती हूँ मैं, बस इंतजार थी कि कब तुम आके बात करते हो। बीजा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो भी वैसे भी मैं इससे बात कर चुकी हूँ। फिर क्या कहा है उसने? आदल ने बेचैनी से कह रही थी कि इसका किसी के साथ कौन सा आंख फटका जा रहा है जो वो शोर मचाएगी, इसलिए जो आपकी मर्जी में थी तुम्हारे सामने बुलाकर पूछ लेती हूँ। रहने दे बीजान, आपको पता है ना आपकी पोती उल्टी खोपड़ी की है, इसका कुछ नहीं पता कब इसका दिमाग चुभे। आप हाल और चाचू से बात करें, सीधा फैसला करें और मंगनी की अंगूठी पहना दे। जितना इसे काम टाइम देंगे इतना ही अच्छा होगा। कहते तो तुम ठीक रहे हो, मैं करती हूँ बात इससे इन बात सबसे। विजया ने कहा। नहीं आप अभी बुलाएं सबको। आदल की बेसब्री देखकर वो हंसी थी। इतनी जल्दी भी क्या है यार? बेजान आपको नहीं पता आपकी पोती आजकल सदाम शाह के साथ पाई जाती है। मैं इसे खोना नहीं चाहता, प्लीज़ आप जो समझें तो। आदल ने संजीदगी में बेजा ने साथ हिलाया। क्या ये अंतर क्या चाह रहा है? बेचा ने सलाम के चक्कर काटती। मिसाल ने कोई 10वीं बार ये बात की थी। पहले बीजा ने सब बड़ों को अपने कमरे में जमा किया था, फिर शहयार और अदीद को भी बुलवा लिया गया था। तब से हम साल में तजस्सुस थी कि आखिर चल क्या रहा है। तुम जाकर पता क्यों नहीं कर लेती? यहाँ चक्कर काटने से क्या होगा? इसकी एक ही बात को बार बार दोहराने से सानिया बेजार हो चुकी। कितनी बदतमीज़ हो तुम बंदा। बात करते करते इसकी नज़र हाथ से गुजर कर सीढ़ियाँ चढ़ते आदल पर बैठते जल्दी से। आदल भाई बात सुने, इस लड़के के 3 भाई हैं, फिर भी इसको मुझे ही भाई बनाने का शौक चढ़ा रहता है। और इस सदाम को कैसे नाम से बुलाती है? कोई नहीं, मैंने भी पक्का बंदोबस्त किया है। बटपटाते हुए पलटा। आपको कुछ पता चला कि क्या खिचड़ी पक रही है दादू के कमरे में? इंसान ने इसके सामने खड़े होते हुए कहा। तो वो देखे हुए बिल्कुल मैं जानता हूँ, इनफैक्ट ये खिचड़ी मेरी ही रखी हुई है। अच्छा मुझे भी बताई ना, अमसाल का इश्तियाक दीदनी था। जस्ट वेट एंड वॉट डियरेस्ट कज़न, कुछ देर बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा तुम्हें। तब तक मैं एक काम निपटा के आता हूँ। आदल कहता हुआ ऊपर चला गया। बीचान के कमरे का दरवाज़ा खुला और सब एक एक करके बाहर निकले। जैसे ही शहजाद बाहर अमसाल भागी। भाई क्या हुआ है? पागल लड़की। शहिया ने हंसते हुए इसके सर पर चिपट लगाई और जाकर सोफे पर बैठा। हुए भी इसके साथ बैठी। भाई बताएं ना। अमसाल ने इसका बाजू पकड़ा। इतने में हतीजा बेगम अपने हाथ से अंगूठी उतार कर इसके हाथ में। बेटा बस अभी अंगूठी पहनाई है, रस्म हम धूमधाम से करेंगे। हदीजा बेगम ने इसका हाथ माथा चूमा। इनके बाद सुनकर होंग बनी। अमसाल को खुशी। ये क्या है हाला? बेटा तुम्हारी बात पक्की हुई है ना, इमरजेंसी में यही रिंग मौजूद थी, जब रस्म करेंगे तो तुम अपनी मर्जी की बनवा लेना। हदीजा बेगम की बात सुनकर इसने शर्माते हुए शरिया के कंधे में मुँह छिपाया। इसको इस तरह शर्माता देखकर सब ने कहका लगाया। सारिया बेगम तो इसको देखकर नहाल ही हो गई थी।
अचानक वो चौंकी, एक मिनट तो आप क्यों पहना रही हैं? मेरी बहू बन रही है ना, तो मैं ही पहनाऊँगी ना। इनकी बात सुनकर इसकी पूरी आँखें खुली थी। क्या मतलब? बेटा आदिल के साथ तुम्हारी बात पक्की की है ना? हदीजा बेगम ने कहा, मुझे नहीं करनी इस खड़ूस हिटलर से शादी। अमसाल ने मुँह बनाया। पुत्र मैंने तुझसे पूछ कर ही बात पक्की की है। हदीजा ने कहा, हाँ तो आपने ये तो नहीं बताया ना कि आप अपना ये सड़ियल पोता मेरे पल्ले बांधेगी। मुझे नहीं करनी इसके साथ शादी, आप इसके किसी और से करवा दें। इसने मुंह बिगाड़े तो सामने बैठे आदल ने दांती से, चल अब जो होना था हो गया, हमने बाकी सबके साथ तुम्हारा निकाह भी रखा है। बीजान की बात सुनकर, हरगिज़ नहीं था तो मैंने कोई नहीं करनी सबके साथ, आप यहाँ पहले रख लें या बाद में। मुझे शादी भाई मेरा मतलब है कि अमान भाई और दरिया भाई का फंक्शन इंजॉय करना है। पापा आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं बता रही हूँ मैंने एन टाइम पर इनकार कर देना। हाँ नहीं तो हम साथ रिश्ते की बात भूल कर नई फिक्र में मुब्तला हो गए। अच्छा ठीक है बेटा, हम नहीं करेंगे, जैसे मेरा बेटा कहेगा वैसे ही करेंगे। रासम शाह बीजान को इशारा करते हुए इसको अपने साथ लगाया। अमसाल को ऑर्फिन से फ़ोन आया था कि एक बच्चे की तबीयत ख़राब है। वो बातिल को बताए बगैर अकेली चली गई थी। बच्चे को मेडिसिन वगैरह दिलवा कर वो 4 घंटे बाद वापस हवेली पहुंची। गाड़ी से उतर कर वो मोबाइल में साथ दिए जा रही थी। बैठक से निकलते लड़के से जा टकराई। अमसाल ने माजरत करने के लिए सारे उठाए तो सामने वाले को खुद का जायज़ा लेता पाकर इसे तब चढ़ी। अंधे क्या हो क्या नज़र नहीं आता? पहले तो आता था, अब नज़र आना बंद हो गया है। सामने वाले ने डेड हेड दिखाई। क्यों? अब आंखों में काला मोतिया उतर आया है क्या? अमसाल ने तड़क कर कहा, नहीं जी, अब आंखों के सामने हूर परी आ गई है। सामने वाले भी शायद 28 में PhD कर रखी थी। अमसाल से डेढ़ का कदम आगे बढ़ाए तो वो जल्दी से इसके सामने आया। अपना तारुफ तो देती जाओ ज़ालिम हसीना, मेरे तारुफ करवाने का अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ सा है, तुम सह नहीं पाओगे, इसलिए रहने दो। अमसाल ने संजीदगी से कहा, तुम बताओ तो सही, वैसे ना चीज़ को बहराम शाह कहते हैं। इसने सीने पर हाथ रखते हुए सर को हन दिया। कौन बहराम शाह? इस घर का होने वाला दामाद। इसके बाद उनके रमसाल चौंकी थी। शक्ल तो इसे पहले भी देखी देखी लग रही थी। इसे अब याद आया कि इसने आदिल के मोबाइल में तस्वीर देखी थी। ओ आई सी। अमसाल ने होंठों को जीरो शाह हुई। वह अमसाल शाह, मुस्तफ़ा शाह की पोती। मगर पहले तो मैंने कभी तुम्हें नहीं देखा। बहराम शाह ने हैरत से, आइंदा भी नहीं देखोगे। वैसे मैं कुछ माह पहले ही शहर से आई हूँ। अमसाल बातों ही बातों में इसका जायज़ा ले चुकी थी। तभी तो मैं भी कहूँ ये घिजड़ी में लाल कैसे पैदा हो गया। बहराम शाह ने ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पर ब्लू जैकेट पहने कलर के हिजाब में इसके चमकते चेहरे को देखते हुए कहा, बिल्कुल मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है तुम्हारे बारे में कि इतने शरीफ घर में तुम जैसा कमीना कैसे पैदा हो गया। अमसाल ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए नवाज़िश है जी। सामने वाले ने भी बुरा मनाए बगैर कहा। अमसाल इसकी साइड से गुजर कर जाने लगी तो पीछे से इसकी आवाज़ सुनाई दी, वैसे बताती तो यही जो बंदा ने चीज़ आपको लगा कैसा? सर्टिफाइड बेगैरत। अमसाल ने मुंह मुड़ कर चबा चबा के हवेली के अंदर चली गई। कमाल की चीज़ है, शक्ल के साथ साथ ज़बान की भी तेज़ है, मज़ा आएगा। हैरत है मेरी पहले क्यों नहीं नज़र पड़ी। खैर अब तो पड़ गई ना, सोचते हुए हवा से मुस्कुराया। ओके नाज़रीन, तो देख चलें आपसे कुछ बात कर देते हैं। नावल के एपिसोड तो आज की इतने ही थी। तो बात ये है कि अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होगा। और ये बहराम शाह जो कि इस घर का दामाद बनने वाला है। और पहले तो साल काफ़ी अपसेट थी उसकी शादी पे, निकाह की डेट रखने पर। मैं अचानक उसका ये कहना कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर निकाह रखी हूँ, फिर इतनी आराम सुकून से पे बैठी है। हमें भी पता है कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रहेगी। तो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या धमाका खेज होने वाला है। और उसकी एसपी के साथ की गई मंगनी का क्या नतीजा निकलता है, क्या उसका भी निकाह होगा या नहीं होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपकी कोई भी नावल रिकमेंडेशन या नावल रिक्वेस्ट हो कि जिसकी रेटिंग की जाए तो काइंडली कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड।